اب اگلی بات بھی بڑی عظیم ہے. آج تو ناموس رسالت کی بات ہو، سرکار کے تحفظ کی بات ہو، باپ کہتے ہیں بیٹے کو باہر نہ نکلنا، باہر ہنگامے ہو رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے. بابا جی کس لیے؟ وہ جی مولویوں نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے نکالے ہوئے ہیں. نہ جانا. ہمارے نعت خان آتے ہیں، ہمارے خطیب آتے ہیں، بس اتنا حضور کی محبت کی باتیں کی، بشارتیں سنائیں اور چلے گئے. نعت خان آئے، سرکار حلیمہ پاک کے گھر گئے. مولوی صاحب آئے، سرکار حلیمہ پاک کے گھر گئے. میں نے کہا حلیمہ پاک کے گھر ضرور گئے، یہاں تک تو بتاتا ہے، آگے بھی بتانا کہ سرکار حضرت حلیمہ کے گھر سے واپس بھی آئے، پھر اعلان نبوت بھی فرمایا، اور طائف کی وادی میں پتھر بھی کھائے، آپ کے جسم اقدس پر اوجری بھی ڈالی گئی. پھر میرے نبی میدان بدر میں بھی آئے، پھر میرے حضور میدان احد میں بھی آئے، پھر میرے نبی غزوہ حنین میں بھی آئے، پھر میرے نبی غزوہ خندق میں بھی آئے، امام حسین کربلا میں بھی آئے. امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے بھی اٹھا ہے. یہ بھی بتانا امام احمد بن حنبل کو اونٹ کے ساتھ باندھ کے کوڑے بھی آپ پر برسائے گئے ہیں. مجدد الف ثانی کو داڑھی سے پکڑ کر آپ کی داڑھی سے لٹکا بھی گیا ہے. وہ بھی دین کے لیے. یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ بس صرف بشارتیں سنا کے چلے گئے. صرف یہی عشق ہے؟ نا میرے نبی کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے ہیں، میرے نبی نے زخم بھی کھائے ہیں. اگلی بات بھی بتانا کہ دین کے لیے دین کیا قربانی مانگتا ہے. بلند آواز سے کہے نا ذرا سبحان اللہ. اور پھر جواب آتے ہیں ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں، سیدھے سادے مسلمان ہیں. تو میں نے کہا کیا ہم آپ کو ٹیڑھے لگتے ہیں؟ سر تو سیدھا سیدھا مسلمان ہے. تو آپ سے سوال پوچھتا ہوں، امام حسین سیدھے سادے مسلمان نہیں تھے؟ وہ کیوں میدان کربلا میں آئے؟ جو میدان بدر میں آئے وہ سیدھے سادے نہیں تھے؟ جو میدان احد میں آئے وہ سیدھے سادے نہیں تھے؟ جو غزوہ خندق میں آئے وہ سیدھے سادے نہیں تھے؟ غزوہ حنین میں جو آئے کیا وہ سیدھے سادے نہیں تھے؟ وہ بولو تو صحیح نا. ہم جی سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہم تو بس اصلاح کرنے والے. یہ مولوی سخت باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا نا، اگر میں صحابہ نے جو سخت باتیں کی ہیں نا میں سنا دوں نا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ دشمن رسول کو صحابہ نے کیسا جواب دیا اور کن الفاظ کے ساتھ جواب دیا. باقی چھوڑیں، قرآن نے جو جواب دیا ہے قیامت تک ایسا جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا. مولوی جی گالیاں نکالتے ہیں. میں نے کہا قرآن نے کہا حُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، فرمایا جو نبی کا گستاخ ہے وہ حرامی ہے. اس سے بڑھ کر بڑی گالی کیا ہو سکتی ہے؟ اونچی آواز سے ذرا کہیں نا ذرا سبحان اللہ. بس دل میں صرف حضور کی محبت ہونی چاہیے، حضور کا عشق ہونا چاہیے. اونچی آواز سے کہیں نا سبحان اللہ. یہاں ناموس رسالت کی بات ہو تو گھروں میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر کوئی ناموس رسالت کی بات کرے تو ان کو انتشاری کہتے ہیں، ان کو فسادی کہتے ہیں. یہ جو فساد کرنے والے ہیں جی، یہ تو انتشار پھیلانے والے ہیں جی. میں نے کہا آج کل جو حالات چل رہے ہیں یہاں تو دین کی دعوت ہو رہی ہے نا. آج کل جو ملک میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، آرمی تنصیبات پر حملے ہو رہے ہیں، ملک کے نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کی گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، پیٹرول پمپس کو آگ لگائی جا رہی ہے، توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے. یہ تو دین کی خالص تبلیغ ہو رہی ہے نا، کیونکہ آپ کے نزدیک وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے نا. پھر کہتے ہیں مولوی دہشت گرد. میں نے کہا مولوی نے تو ایسا کام کبھی نہیں کیا. اگر مولوی نے ایسا کام کیا ہوتا ابھی تک قبرستان بن چکا ہوتا، کئی لاشیں پہنچ چکی ہوتی. یہ اب دین کی خدمت ہو رہی ہے. ناموس رسالت کی بات ہو تو ریلیاں نکالنا منع ہے، ریلیاں نکالنا گناہ ہے. یہ دھرنے کرنا ناموس رسالت کے لیے، یہ جی پاکستانی معیشت کا نقصان ہوتا ہے، یہ جی مزدور پریشان ہوتا ہے، یہ جی مریض پریشان ہوتے ہیں، ایمبولنس والے کو راستہ نہیں ملتا. ناموس رسالت کے لیے دھرنا نہیں نکالنا. میں نے کہا اگر اپنی اقتدار کی بات ہے پھر کوئی ملک کا نقصان نہیں ہوتا، پھر دھرنے بھی جائے، لانگ مارچ بھی جائے، پھر لوٹ مار بھی جائے، قتل و غارت بھی جائے، دنگا فساد بھی جائے. میں نے کہا نانا تمہارے دلوں میں اقتدار کی حوث ہے، تم اقتدار کے لیے نکلتے ہو، ہم سرکار کے لیے نکلتے ہیں.